کرنا چاہتا ہے. اسے معلوم ہے جب تک میں ماں کی گودی میں رہوں گا میں شہادت کا جام نوش نہیں کر سکتا. جب میں اپنے ابا کی گودی میں جاؤں گا یہ شہادت کا جام مجھے اپنے ابا کی وجہ سے ملے گا. حضرت علی اصغر کو جب امام حسین نے اٹھایا ایک دم سے چپ کر گئے. امام حسین علی اصغر کو اٹھا کے کربلا کے میدان کے بیچ میں لے جاتے ہوئے کہتے سنو میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا, یہ میرے بیٹے اتمام حجت کے لیے طلب کر رہا ہوں, اس کے لیے تو پانی دے دو. شمر نے آرڈر دیا, ہرمل سے کہا فوراً تیر چلاؤ, ایسا نہ ہو کہ لشکر میں بغاوت ہو جائے. ہرمل بہت تیر انداز تھا, اس نے تیر کا جب نشانہ باندھا تو تیر خطا گیا, دوسرا باندھا تو تیر خطا گیا. شمر کہتا ہے کہ تو بڑا نشانے باز تھا, کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میں علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں تو مجھے زمین کانپتی نظر آتی ہے, زمین ہلتی ہے تو میرے ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے. لیکن انسان جب بدبختی پہ اڑ جائے تو پھر خدا بھی کہتا ٹھیک ہے کرو. تیر چلانے لگا, علی اصغر کے یہاں سے تیر کراس ہوتا ہوا یہاں سے نکل گیا. علی اصغر شہید ہوئے. جس بچے کو پانی دینا تھا اب وہ چپ ہو گیا, اب اس کو پانی کی ضرورت نہیں. حضرت امام حسین نے علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا, اب خیمے میں نہیں گئے. علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا تھا تو خیمے گئے تھے, عباس کے لاشے کو اٹھایا تھا تو خیمے گئے تھے. اب خیمے کے اندر نہیں گئے کہ پوچھے گی بیوی تو کیا جواب دوں گا کہ یہ 6 ماہ کا بچہ جو ہے یہ کدھر گیا. حضرت علی کی جو تلوار تھی نا جو آپ نے خیبر میں استعمال کی تھی, اس تلوار کے ساتھ خیمے کے باہر ریت کو یوں ہٹایا, یوں ہٹا کے تو علی اصغر کو یوں زمین کے اندر رکھ دیا اور اسی تلوار کے ساتھ پھر اپنے بیٹے کے اوپر ریت ڈال دیا. یوں چہرہ اٹھا کے ضرور کہا ہوگا ابا تلواروں کے ساتھ قلعوں کے دروازے اکھیڑ دینا آسان ہے, لیکن تلوار کے ساتھ اپنے معصوم بچے کی قبر بنانا ابا بڑی مشکل ہے. آج میں نے اپنے معصوم بیٹے کی قبر اس تلوار سے بنائی. یہ استقامت ہے. صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ہر آدمی کے آنسو سوکھ جاتے ہیں, اسے استقامت کہتے ہیں. حسین نے مقام ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ حاصل کیا. علی اصغر کو جب وہاں ڈالا تو خود اب گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوئے. کہتے ہیں کہ 80 آدمیوں کو اکیلے حسین نے فنا فنا کی. ہاشمی تلوار رکتی نہیں ہے. یزیدیوں میں سے کوئی بولا اذان دو تو یہ تلوار رک جائے گی, ورنہ حسین کو کوئی گرا نہیں پائے گا. کوئی ادھر تیر لگا, کوئی ادھر تیر لگا, کوئی ادھر تلوار, کوئی ادھر تلوار. کے اوپر کے لباس تھے وہ سب پھٹ گئے, اندر کا لباس صرف رہ گئے. تیر لگ رہے ہیں. جب انہوں نے اذان دی تب جمعوں کا وقت ہو چکا تھا. آپ کی تلوار رکی, آپ گھوڑے سے نگاہ ہو کے گرے تو شمر دوڑتا ہوا آیا. اس نے آپ کے سینے پہ پاؤں رکھ کے تو تلوار یوں جب اس نے سونپی, آپ نے آنکھیں کھولی, اتنا خون نکل چکا تھا کہ نڈال ہو گئے. آپ نے آنکھیں کھولی تو فرمانے لگے تم ذرا اپنے سینے کے بٹن تو کھولو. یوں اس نے جب بٹن کھولے تو برس کے داغ نظر آئے. حسین مسکرا پڑے. شمر کہتا ہے مسکرائے کیوں وہ؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا تجھے سفید داغوں والا کتا تیری گردن اڑائے گا. مجھے خوشی ہے. ٹائم کیا ہے؟ بولا جمعوں کا ٹائم ہو چکا. بارے لگے پھر اپنا گھٹنا ہٹا, میں ذرا سجدہ کر لوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنی پیشانی چکا دے. آپ کھڑے ہوئے, کہنے لگا بہانہ تلاش کر رہے ہو نماز پڑھنے. بہانہ نہیں, تم انعام چاہتے ہو, ہم بھی انعام چاہتے ہیں. ہم پہلے ہی لے لیتے اگر یہ بہانہ کرنا ہوتا. ہمیں نہیں چاہیے. ہمارا وطیرہ ہے کہ ہم سر سجدے میں دیتے. انسان کی تعظیم عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو خدا کے آگے جھکائے رکھے. آپ نے نماز کی نیت باندھی, سجدے میں گئے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. خدا نے یہ سعادت دی ہے کہ ہم پیشانی اس کے آگے جھکاتے. سجدے میں سر رکھا, شمر نے وار کیا, سر تن سے جدا کر دی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
المقدس فلسطین اس کے قرب و جوار میں، اور وہاں آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کئی لوگوں کے برتن بھرے گئے، اتنی تیز آندھی چلی کہ ہاتھ کو سجھائی نہیں دیتا۔ یہ چیزیں تو میں نے اپنے بچپن میں دیکھی ہیں، یہ تو اب آ کر آندھیاں بند ہو گئی ہیں۔ جب کہیں قتل ہوتا تھا تو کنارے لاسرخ ہو جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے آج کہیں قتل ہو گیا ہے۔ جب روزانہ 100 اور 200 مرنے لگ گئے، اب تو آندھی آنا بھی ختم ہو گئی ہیں، روزانہ اتنے آدمی مر جاتے ہیں، آگے کبھی کوئی قتل ہو جاتا۔ امام حسین کی پھر شہادت، ان کو شہید کرنا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اب کیا ہوا، ساری عورتیں بیچاری خیمے میں گئی۔ یزیدیوں نے کہا خیمے سے یہ باہر نہیں آئے گی۔ یزیدی آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو آخری شہید جو امام حسین کے لشکر کی طرف سے ہوا وہ حضرت سوید تھے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لاشوں میں تھے، دم اٹھے، حملہ کرنے لگے تو یزیدی نے تلوار ماری، آپ کا بھی سر قلم کر دیا۔ یہ آخری شہید ہے امام حسین کی جانب سے۔ اب یزیدیوں نے بچوں کے منہ پہ تماچے مارے، خیمے کو آگ لگا دی، بیویاں بیچاری باہر آ گئی۔ حضرت زینب کا جو چادر ہے وہ لال رنگ، ہاشمی لال چادر نہیں پہنتے، یہ لال چادر کہاں سے آ گئی؟ لاشیں اندر اور باہر کرتے ہوئے رات کا وقت ہوا۔ یہ رات کتنی مشکل ہوگی اہل بیت کے لیے آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت سکینہ کے سینے سے پوچھو، حضرت زینب سے پوچھو، بیمار سے چاد سے پوچھو، ان پوچھو جو بچ گئے تھے، ان لوگوں سے پوچھو کہ وہ رات کس طرح گزری۔ حضرت زینب اب نکلی باہر، اور جن کی آواز کوئی نہیں سنتا تھا وہ پکار کے اپنے بچوں کو بلا رہی ہیں، کیونکہ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ بڑی تیزی کے ساتھ حضرت زینب نے ٹوٹی ہوئی تلوار کو پکڑا، آدھی تلوار پکڑ کے وہ پہلے تو اپنے بچوں کو گننے لگی کہ ان یزیدیوں کے حملے کی وجہ سے خیموں کو آگ لگی ہے۔ ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، پھر سے ایک بچی کچی چیزوں کے ساتھ خیمے کو بنایا، خیمہ بنا کے سب عورتوں کو اور بچوں کو اس خیمے کے اندر کیا۔ اندر کر کے پوچھتی ہے ام کلثوم سے، بتا تو صحیح حضرت سکینہ کدھر ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، بغداد میں کہیں یہیں باہر ہوں گی۔ حضرت سکینہ کہاں ہوں گی؟ وہیں ہوں گی جہاں اپنے آپ کے ابا ہوں گے۔ حضرت سکینہ مورخ لکھتا ہے حضرت سکینہ خیمے سے باہر نکل کے اپنے ابا کو پکار رہی ہیں، اپنے ابا کو پکار رہی ہیں، مگر جواب نہیں آتا۔ وہ لاشوں کے قریب پہنچ گئی، اب لاشوں کو دیکھنے لگی کہ میرے ابا کون ہے، پتہ چلے گا تو کیسے چلے گا؟ اگر سر جسم کے ساتھ ہو تو پہچاننا آسان ہے، اگر سر جسم کے ساتھ نہ ہو تو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ رات کی قریبی میں بیٹی دیکھتی ہے یہ بھی جسم سر نہیں ہے، یہ بھی جسم سر نہیں ہے، یہ بھی جسم سر نہیں ہے، سر دور پڑے ہوئے۔ آخرکار حضرت سکینہ نے زہر سے اپنے ابا کو پکارا، حضرت امام حسین کا سر قریب پڑا تھا، سر انور سے جواب آیا میری بیٹی میں یہاں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سر انور سے کیسے جواب آ سکتا ہے؟ یہ وہی سر انور تو ہے کہ جس نے رستے میں ایک یہودی کے سلام کا جواب دیا تھا، اور جس نے کلمہ بعد میں پڑھ لیا تھا، کیونکہ وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آیا تھا، تو اسی سر کی وجہ سے تو بنا تھا۔ یہی سر انور ہے کہ جس کا دمشق میں یہ قاہرہ یونیورسٹی کے سامنے مشہد حسین کے اندر سر انور ہے، اسی سر انور سے تو جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا ابا الحسن۔ تو اب کیا کربلا میں رات کے وقت جواب نہیں آ سکتا؟ میری بیٹی میں یہاں ہوں۔ اب بیٹی کو تو عادت ہے کہ وہ سینے سے لگ کے سوتی ہے، تو سینے میں تو نیزے ہیں، تیر ہیں، زخم ہیں، نیزے ہیں، اوپر کیسے سوئے گی بیٹی؟ آپ کو معلوم ہے نا، آپ جب گھروں میں جاتے ہو تو 7-8 سال کی بیٹی آپ سے کتنا پیار کرتی، اور بیٹی کو تو ابا سے پیار ہی بہت ہوتا ہے۔ بیٹی کو جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اس کے منہ سے ابا نکلتا ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے جسد انور کے ساتھ ہی وہیں لیٹ گئی۔ حضرت سکینہ جب لیٹی، حضرت زینب کے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا، اٹھی اور لاشوں کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت امام حسین کے جسد انور کے قریب پہنچی، حضرت سکینہ کو امام حسین کے پہلو میں لیٹا ہوا جب دیکھا، تیزی سے بڑھ کے اٹھا لیا، اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور فرمانے لگی میری بیٹی